میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، ان گولیوں کی زد سے کیسے بچوں، اور پھر ایک کمال ہو گیا جس کی مجھے امید تھی، اور نہ ہی ان ڈکیت لڑکے کو جو مجھے مارنے پر تل گئے تھے۔ دونوں گولیاں بالکل میرے پاس آ کر ہوا میں رک گئی تھیں۔ میں حیرت سے ہوا میں معلق ان گولیوں کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکوں کے منہ بھی کھلے ہوئے تھے اور وہ بھی حیرت سے مجھے اور ہوا میں معلق گولیوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تو جادوگر ہے، ان میں سے ایک لڑکا بولا، اور پھر تینوں ٹیٹی تھامے لڑکوں نے مجھ پر لگاتار کئی فائر داغے، لیکن کوئی ایک گولی بھی مجھے چھو نہ سکی۔ تمام گولیوں کا یہ انجام ہوا کہ گولی مجھ تک پہنچتی، تھوڑی دیر تک ہوا میں رکی رہتی اور پھر زمین پر گر جاتی۔ ڈکیت لڑکے اب پریشان ہو گئے تھے، وہ بھاگنے کا سوچ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا اس کام کے پیچھے کون ہے؟ کیا دورشوار میری مدد کر رہی ہے؟ ہاں، یہ دورشوار ہی ہو سکتی ہے۔ وہ نظر نہیں آ رہی تھی لیکن میری مدد کر رہی تھی، اور اگر اس وقت وہ میری مدد نہ کرتی تو میرا کیا انجام ہوتا؟ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ یعنی اب تک میں ان گولیوں کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا چکا ہوتا۔ یہ ڈکیت تو مجھے مار ہی چکے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ ڈکیت لڑکے بھاگتے ان کی درگت بننا شروع ہو گئی۔ کوئی ان کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا جادوگر ہے، یہ اب ہمیں نہیں چھوڑے گا، ایک لڑکا چیختے ہوئے بولا، اور پھر وہ میرے قدموں میں گر گیا اور میرے پیروں سے لپٹ کر التجا کرتے ہوئے بولا، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ہمارے باپ کی توبہ جو ہم نے کسی کو لوٹا، ہم ہمیشہ کے لیے یہ کام چھوڑ دیں گے، بس تم ہمیں اس بار معاف کر دو۔ لڑکوں کی اچھی خاصی درگت بن چکی تھی، ان کے چہرے پہچانے نہیں جا رہے تھے، وہ سب گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہے تھے، لیکن ان کی پٹائی ہو رہی تھی۔ مسلسل دورشوار ان کو پیٹے جا رہی تھی، بھاگنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ اب لڑکوں کی حالت خراب ہونے لگی تھی، لہذا میں چیخ کر بولا، رک جاؤ، اور میرے بولتے ہی مارنے والا رک گیا۔ لڑکوں نے سکون کا سانس لیا، انہوں نے اپنی بائکیں سٹارٹ کی اور ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ لڑکے غائب ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے غیبی دوست کو پکارا، دورشوار، اور لڑکوں کی پٹائی کرنے والا میرے سامنے آ گیا۔ وہ دورشوار نہیں تھی بلکہ زوغان جن تھا۔ تم؟ میں نے حیرت سے زوغان جن کو دیکھا۔ ہاں میں، زوغان جن مسکرایا۔ لیکن تم نے میری مدد کیوں کی؟ میں نے زوغان جن سے پوچھا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، زوغان جن نے بولنا شروع کیا۔ ایک، میں نے دورشوار سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو نقصان پہنچنے نہیں دوں گا۔ دوسری وجہ، آپ ایک اچھے اور سچے انسان ہیں۔ میں نے آپ کی اور دورشوار کی باتیں سن لی تھی۔ میں جو سمجھ رہا تھا وہ بات نہیں ہے، آپ دورشوار کو سمجھا رہے تھے، یعنی آپ دورشوار سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہی آپ کے لیے دیوانی ہوئی جا رہی ہے۔ اتنا کہہ کر زوغان جن خاموش ہو گیا۔ ہاں تم ٹھیک سمجھے، میں ایک آدم زاد ہوں اور وہ ایک جن زادی ہے۔ بھلا ایک آدم زاد اور جن زادی میں کیا میل بنتا ہے؟ آپ کی انہی باتوں نے مجھے متاثر کیا اور میں آپ کا غلام بن گیا۔ کیا کہا؟ میرے غلام بن گئے ہو؟ زوغان جن کی بات سن کر میں حیرت سے چیخا، ہاں آقا، آج سے میں آپ کا غلام ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے زوغان جن کو دیکھا۔ لمبا چوڑا مضبوط جسم والا زوغان جن میرے سامنے ہاتھ باندھے مہذب انداز میں کھڑا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں پاگل نہیں ہوا ہوں، آپ کا غلام ہوا ہوں۔ او، میں نے ہنستے ہوئے زوغان جن کو دیکھا، تو تم میرے غلام بن گئے ہو؟ ہاں آقا، ٹھیک ہے، اب تم میرے غلام ہو، لیکن آج کی مدد کے لیے شکریہ کہ تم نے میری جان بچائی، ورنہ شاید آج میں گزر چکا ہوتا۔ میں نے زوغان جن کا شکریہ ادا کیا۔ آقا، یہ میرا فرض تھا، میں اب ہر وقت آپ کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، مجھے گھر جانا ہے، میں نے زوغان جن سے کہا۔ جیسی میرے آقا کی مرضی، زوغان جن نے کہا، اور لمحوں میں وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں بھی گھر آ گیا۔ ایک جن میرا غلام بن چکا تھا، یہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ میں ایک جن سے کام لے سکتا تھا۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹا یہ بات سوچ رہا تھا، اور سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ گہری نیند تھی، اور اس گہری نیند میں مجھے ایک شکل نظر آئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت چہرہ تھا، سنہرے بال کاندھے پر لہرا رہے تھے،
گوری رنگت والا وہ مرد تصرفی بدن کا مالک تھا۔ ایک اور بات بھی اس شخص میں منفرد تھی، اس کے پیچھے کمر کی طرف اس کے بڑے بڑے سبز رنگ کے خوبصورت پر تھے، یعنی وہ کوئی پریزاد تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس پریزاد کا چہرہ میری آنکھوں میں تھا، لمبے سنہرے بال، گوری رنگت اور کمر پر سبز رنگ کے پر۔ آخر کون تھا یہ شخص جو میرے خواب میں آیا تھا؟ یہ صرف میرا تصور تھا، خواب تھا، کیا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فریش ہونے کے بعد میں کالج کی طرف نکل گیا۔ کالج میں بھی پیریڈ کے دوران وہ پریزاد میرے خیال میں رہا۔ کالج سے فارغ ہو کر میں گھر کی طرف چل دیا۔ گھر میں امی کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے امی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی، کیا بات ہے سامی؟ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں تم مجھے پریشان نظر آ رہے ہو۔ آخر وہ ماں تھی اور انہیں میری پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا پڑھائی کا دباؤ ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ میں نے امی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھا کرو۔ جی امی، میں نے کہا، اور کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں اور پھر اٹھ کر مطالعہ کروں۔ نیند آ گئی اور میں سو گیا، اور پھر وہ چہرہ جو پہلے بھی خواب میں دیکھ چکا تھا دوبارہ میرے سامنے تھا۔ اس کے بڑے بڑے سبز رنگ کے پر اس کے کمر کے پیچھے آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر نظر آ رہی تھی۔ ابھی میں اتنا ہی دیکھ پایا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھیں کھلنے کی وجہ میرے کمرے میں روشنی کا پھیلنا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر کمرے میں روشنی کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ میرے سامنے ذوقان جن کھڑا تھا۔ اوہ، تو یہ تم ہو میری نیند خراب کرنے والے؟ میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، تم نے میرا خواب توڑ دیا۔ خواب توڑ دیا؟ کیا مطلب آقا؟ کیا آپ کوئی خواب دیکھ رہے تھے؟ ہاں، میں ذوقان جن کی بات سن کر بولا، کیا خوبصورت خواب تھا، ایک سبز پروں والا خوبصورت پریزاد میرے خواب میں تھا۔ کیا؟ میری بات سن کر ذوقان جن اتنی حیرت سے اچھلا جیسے اسے کرنٹ کا زبردست جھٹکا لگا ہو۔ کیا ہوا؟ میں نے ذوقان جن کو حیرت سے اچھلتے دیکھ کر کہا، آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے ایک پریزاد کو دیکھا، وہ بھی سبز پروں والے؟ ہاں، لیکن اس میں اتنا اچھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھلنے کی؟ آپ نے تو مجھے حیران کر دیا۔ میں نے حیران کر دیا؟ کس بات پر؟ پریزاد اوکلاموس، ذوقان جن نے کہا۔ پریزاد اوکلاموس؟ میں نے دہرایا، یہ کیا بلا ہے؟ پریزاد اوکلاموس، ذوقان جن میری بات سن کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ ہاں، میں سن رہا ہوں۔ میں نے اپنی توجہ ذوقان جن کی باتوں پر لگا دی۔ ذوقان جن نے بولنا شروع کیا۔ پریزاد اوکلاموس ایک خطرناک پریزاد ہے۔ یہ اپنے محل کی سجاوٹ بڑھانے کے لیے انسانوں کی بستی سے خوبصورت لڑکیوں کو اور جن ذاتیوں کو جنوں کی بستیوں سے اٹھاتا ہے اور انہیں اپنے محل میں قید کر لیتا ہے، اور یہ وہی پریزاد ہے جسے آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا اب میرے اچھلنے کی باری تھی؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، ذوقان جی نے بولا، جو حلیہ آپ نے بتایا ہے وہ پریزاد اوکلاموس کا ہے۔ اب وہ آپ کے خواب میں کیوں آیا یہ میں نہیں جانتا۔ یعنی وہ لمبے سنہرے بالوں اور سبز پروں والا خوبصورت آدمی پریزاد اوکلاموس ہے؟ ہاں، میری بات سن کر ذوقان جن بولا، اور اب بات یہ ہے کہ ایک مشکل آ پڑی ہے جس کو میرے آقا سامی ہی حل کر سکتے ہیں۔ کون سی مشکل؟ میں ذوقان جن کی بات پر حیران تھا۔ در شیوار کو پریزاد اوکلاموس نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا؟ ذوقان جن کی بات سن کر مجھے دوبارہ حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں میرے آقا، پریزاد اوکلاموس در شیوار کو اغوا کر کے لے گیا ہے، اور شاہ جنات یعنی در شیوار کے باپ نے یہ ذمہ داری مجھ پر لگائی ہے کہ میں در شیوار کو اوکلاموس کے چنگل سے آزاد کروا کر لاؤں۔ اوہ، ذوقان جن کی بات سن کر میں بولا، تو اب پریشانی کیا ہے؟ تم اتنے طاقتور جن ہو کہ یہ تمہارے بائیں ہاتھ کا کام ہے، تم آسانی سے پریزاد کی قید سے در شیوار کو آزاد کروا سکتے ہو۔ نہیں آقا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پریزاد اوکلاموس ایک طاقتور، چالاک اور شیطانی پریزاد ہے، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اس کے علاقے میں کوئی جن اس کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جن اس کی مرضی کے بغیر اس کے علاقے میں داخل ہوا تو وہ اسی وقت جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر ذوقان جن خاموش ہو گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں آقا، ذوقان جن ادب سے بولا۔ تو پھر بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ آقا، آپ کو در شیوار کو آزاد کروانے کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کیا؟
ذوقان جن کی بات سن کر میں بولا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں؟ میری اپنی مصروفیات ہیں، میری تعلیم ہے، میرے ماں باپ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں؟ میری بات ختم ہونے پر ذوقان جن بولا، آقا آپ کے یہ کام یوں ہی چلتے رہیں گے، آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں حیرت سے بولا، یہ ایسے ممکن ہے، ذوقان جن نے کہا، اور پھر اس نے چٹکی بجائی، اور اس کے چٹکی بجاتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میرے سامنے میں کھڑا تھا اور میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے خود کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ سلمان جن ہے، اور یہ آپ کی جگہ آپ کے سارے کام کرے گا، آپ کی پڑھائی، آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست، یہ سب کو فیس کرے گا، اور یہ اتنا ذہین جن ہے کہ منٹوں میں بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر لے گا، اور آپ کی پڑھائی بھی اچھے طریقے سے کر لے گا۔ تو کیا یہ میرے تمام کام سنبھال لے گا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ذوقان جن بولا، میں نے کہا نا کہ یہ اتنا ذہین ہے کہ آپ کے سارے کام کر لے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ حیرت ہے، میں نے اپنے ہم شکل جن کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں آپ کی پڑھائی کے ساتھ آپ کے تمام کام ایک دم پرفیکٹ کروں گا۔ آپ بس ہماری شہزادی دریشوار کو اس کم وقت اوکھلا سے آزاد کروا کے لے آئیں۔ میرا ہم شکل جن مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے تو بڑی زبردست پلاننگ کی ہے ذوقان، اب تو انکار کا جواز ہی نہیں بنتا۔ تو آپ تیار ہیں آ کے میرے خاموش ہونے پر؟ ذوقان جن بولا، بالکل تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں۔ ذوقان جن مجھ سے بولا، اور پھر وہ سلمان جن سے مخاطب ہوا، سلمان تم اپنا کام اچھی طرح سمجھ گئے نا؟ جی بالکل، میں سمجھ گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم جا رہے ہیں، اب تم آقا کے تمام کام دیکھو گا۔ اتنا کہنے کے بعد ذوقان جن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں آگے کی جانب ایک گھنا جنگل تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے ذوقان جن سے پوچھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری قوتیں کم ہو جاتی ہیں، ذوقان جن بولا۔ پھر اب ہم کیا کریں گے؟ اس کا حل بھی ہے میرے پاس، ذوقان جن بولا، اور پھر اس نے ایک مخصوص انداز میں میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے ذوقان جن کے اس عمل پر اپنا سر پیچھے کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ صبر کریں تھوڑا، ذوقان جن بولا، اور اس نے دوبارہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کوئی عمل کرنے لگا۔ اس کے اس عمل سے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر توانائی بھرتی جا رہی ہے اور میں طاقتور ہوتا جا رہا ہوں۔ تقریباً 3-4 منٹ تک ذوقان جن کا یہ عمل رہا، اور پھر اس نے میرے سر پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور ایک طرف کھڑا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ذوقان جن مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ بہت اچھا، میں مسکرا کے بولا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنی قوتیں آپ کے اندر منتقل کر دی ہیں، اب آپ ایک جن کی طرح طاقتور ہو گئے ہیں۔ لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ بتاتا ہوں، ذوقان جن بولا۔ جب ہم اس جنگل میں داخل ہوں گے تو میری طاقتیں کم ہوتی جائیں گی، کیونکہ میں ایک جن ہوں۔ یہاں سے یعنی اس جنگل سے اوکھلا کا جادوئی عمل شروع ہو جائے گا، لہذا میری طاقتیں میرے لیے بیکار ہو جائیں گی۔ کیونکہ آپ ایک انسان ہیں، آپ پر اوکھلا کا جادوئی عمل اثر انداز نہیں ہوگا۔ اب میری طاقتیں آپ کے کام آئیں گی، آپ ان طاقتوں سے کام لے سکیں گے۔ خوب، ذوقان جن کے خاموش ہونے پر میں بولا۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی آقا پوچھیں۔ اب تم بغیر طاقتوں کے کیا کرو گے؟ آقا آپ کے سہارے ہوں، اب جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ یہ بتاؤ یہاں سے اوکھلا کا علاقہ کتنی دور ہے؟ آقا، میری بات سن کر ذوقان جن بولا، پہلے ہمیں یہ جنگل پار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان کے بعد بلند و بالا پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اندر غار ہیں، ان غاروں میں اوکھلا اور اس کے غلام ساتھی پریزادوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ ہمیں ان پہاڑوں تک پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو پھر چلتے ہیں، میں نے کہا، اور جنگل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ذوقان جن بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ جنگل کافی بڑا اور گھنا تھا، اونچے اونچے لمبے تڑنگے درخت آسمان چھو رہے تھے، ساتھ ہی چھوٹی بڑی جھاڑیاں بھی تھیں جنہوں نے جنگل کو پراسرار اور ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ ہم جنگل میں کافی آگے نکل آئے تھے، جھاڑیاں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھیں، لیکن ہم آگے بڑھ رہے تھے بغیر کسی خوف خطر کے۔ ہم دونوں ہی خاموش تھے۔
کیا ہوا زوغان، اتنے خاموش کیوں ہوں؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے مڑ کر زوغان جن سے کہا۔ بس آقا، آپ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ آپ میری وجہ سے مشکل میں تو نہیں پھنس گئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو زوغان، یہ میری زندگی کی ایک دلچسپ مہم ہے اور مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے۔ زبردست آقا، آپ کی بات سن کر خوشی ہوئی اور میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا کہ کہیں میں نے آپ کو مشکل میں تو نہیں ڈال دیا۔ شام ہونے والی تھی، سورج خود کو چھپا رہا تھا۔ کیا کیا جائے زوغان، اندھیرا ہونے والا ہے، آرام کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ڈھونڈ لیا جائے؟ جیسی آپ کی مرضی آقا، اگر آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں تو ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ نہیں، مجھے تھکن محسوس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے، کیونکہ تم نے اپنی طاقتیں مجھے دے دی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں چلا ہی نہیں ہوں۔ بہت خوب، زوغان جن مسکرایا۔ آقا، ابھی تو آپ کو جو قوتیں میں نے دی ہیں ان کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آگے آگے دیکھیے، ان قوتوں کے راز آپ پر کھلتے جائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں آقا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، زوغان جن بولا، اور ہم مزید آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہم کچھ آگے ہی بڑھے تھے کہ ہمیں کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سورج ڈھلنے میں بھی کچھ وقت باقی تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہو۔ کچھ عجیب قسم کا شور شرابہ تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زوغان جن بولا۔ پتہ نہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور پھر منظر ہماری نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ تقریباً 10 نیم برہنہ لمبے تڑنگے جنگلی انسان تھے جو 2 انسانوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ گھسیٹے جانے والوں میں سے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ دونوں حلیے سے گورے لگ رہے تھے، یعنی وہ امریکن یا انگریز سے۔ کہانی ابھی باقی ہے۔ خوفناک جنگل میں سامی اور زوغان جن پر کیا گزری، یہ جاننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی پر کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا مخلص سید اطہر علی نایاب۔